الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب صدق الله العظيم. गुज़श्ता सूरत जिसका नाम सूरतुल हुजरात था,
میں اجتماعی اور اسلامی زندگی کے 12 ضابطے بیان کیے گئے کہ ان 12 ضابطوں کے مطابق اگر کسی کی زندگی گزرے گی تو یہ ایک اسلامی اور ایک بہترین زندگی ہو. اور وہ لوگ جو اس پر ایمان نہیں لاتے یا جو ان ضابطوں کے مطابق زندگی نہیں گزارنا چاہتے ان کا شکوہ کیا. کچھ قبیلے والے آ کر چاہتے تھے کہ اپنے ایمان پر احسان جتائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں. تو سرکار نے تو سر جھکا لیا, کچھ بولے نہیں, لیکن اللہ نے قرآن کریم میں ان کی اس احسان جتانے کی تحریک کو مسترد کر دیا ہے. فرمایا تم ایمان لائے, اسلام قبول کیا, اس میں تم نے کوئی رسول پر یا اللہ پر احسان نہیں کیا, تمہارا اپنا فائدہ ہے. اگر کوئی بادشاہ کسی معمولی انسان کو اپنے یہاں جارو کشی اور جھاڑو دینے کی خدمت پر مامور کر دے تو یہ جھاڑو دینے والا یہ تو نہیں کر سکتا اور یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ دیکھا میرا مرتبہ کیسا ہے کہ بادشاہ نے مجھے جھاڑو دینے رکھا. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے بہت اچھی بات کہی, منت متے کے خدمت سلطان ہمیں کنی. احسان مت جتا کہ تو بادشاہ کی خدمت کر رہا ہے. منت ازو شناخت کے بخدمت گزاشت تک. اس بات کو بادشاہ کا احسان سمجھ کے تجھے جھاڑو دینے کے لیے اپنے یہاں رکھ لیا, ورنہ اس کے یہاں کام کرنے والوں کی کمی نہیں. تو تم نے دین اللہ نے تمہیں عطا فرمایا, اس پر اللہ کا شکر ادا کرو, بجائے اس کے کہ تم اپنے ایمان اور اسلام پر احسان جتانا چاہتے ہو. رسول کے یہاں اور فائدے اپنے ہی دنیا کے جو ہے تمہیں مد نظر ہے, اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ یہ ایمان نہیں ہے, ایمان صحابہ کا ہے. دیکھو ان کا ایمان, ان کا ایمان کیسا ہے. فرمائے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ. سچے ایمان والے وہ ہیں کہ یہ ایسا ایمان لائے ہیں کہ ان کو شک اور شبہ نہیں ہے. ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. ان کی شان یہ ہے کہ ان کو کہیں دغدغہ نہیں, کہیں شک نہیں, کوئی شبہ نہیں, شان کے ساتھ تو ایمان قبول کیا, اور مرنے کھپنے کٹنے قربان ہونے جان لٹانے مال لٹانے کے لیے ہر آن تیار ہے. جان کی بازی لگانا ہو, مال کی قربانی دینا ہو, ہر وقت اللہ کے راستے کی محنت کو تیار ہے. ایک پائی کا اس میں شک اور شبہ نہیں. یہ ہے سچے ایمان والے. فرمایا اولئک هم الصادقون, یہ ہے سچے ایمان. اب یہاں یہ شکوے کے بعد سچے ایمان والے کیسے بے داغ, کیسے بلا شک کی زندگی گزارتے ہیں, ایسا بناؤ اپنے آپ کو تو تمہیں بھی سچا مومن کہا جائے گا. اس سبق کے ساتھ اس سورت کو ختم فرمایا ہے اور اگلی سورت شروع کی ہے. اور قرآن کریم کی جو 7 منازل ہیں ان میں یہ آخری منزل جو شروع ہوئی اس کی پہلی سورت, اس کا نام رکھا سورۃ القاف. اس کے مضامین بڑے اہم ہیں. اس میں اس بات توحید, اس بات رسالت,
جزا اور سزا، قرآن کریم کی صداقت اور اللہ کا اس کا کتاب ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی طرف سے نبی مبعوث ہونا، سب بیان کیا ہے۔ تقریباً 1490 حروف پر مبنی ہے یہ سورت، اور تقریباً 345 الفاظ ہوں گے اس کے، اور 45 آیات ہیں، 3 رکوعات پر مبنی ہے، اور یہ سورت مکی ہے۔ ایک بات یہ یاد رکھیے کہ جو مکی سورتیں ہوتی ہیں ان میں چند چیزوں پر زیادہ زور دیا جاتا ہے، ان میں بھی عقائد پر سب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ مکی زندگی میں معتقدات کو بہت زیادہ مستحکم اور مضبوط کیا گیا ہے۔ اس سورت کو شروع کیا ہے حروف مقطعات میں سے ایک حرف قاف سے، اس لیے سورت کا نام بھی قاف رکھا ہے۔ گزشتہ سورت میں جو لوگ شکوک اور شبہات میں مبتلا ہونے کی وجہ سے پکے ایماندار نہیں بن پائے، ایسے ہی شکوک اور شبہات میں گرفتار لوگ جو ایمان سے کورے رہ گئے ان کا تذکرہ ہے، اور ان کی ان باتوں اور اعتراضات کا جواب دیا ہے جو ان کے ذہنوں میں گشت کر رہی تھی اور حقیقت اس کی کچھ بھی نہیں۔ یہ لفظ، یہ حرف جو ہے نا قاف، اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں، جیسے الف لام میم حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ویسے تو الف اور لام اور میم آئے گا تو ملا کے پڑھیں گے، لیکن جہاں یہ حروف مقطعات کی حیثیت سے اور ابتدائے سورت میں ہمیشہ آئے گا، جہاں سورت شروع ہوگی وہاں آئے گا، بیچ میں کہیں نہیں آئے گا۔ اس کو اسی طرح پڑھا جائے گا، اور اس کا حقیقی معنی کسی کو نہیں معلوم، اللہ کے علاوہ۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فیصلہ کیا ہے جب بھی وہ حروف مقطعات آتے ہیں ان کی تفسیر میں پڑوس میں لکھتے ہیں اللہ عالم بمرادہ بذالک، اللہ ہی کو اس کی مراد کیا ہے اس کا علم ہے۔ تو مفسرین کرام جو طرح طرح کی اس میں خیال آرائیاں کرتے ہیں، اپنے اپنے اقوال ذکر کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ان کے تخمینے ہیں، ان کے اندازے ہیں، تقریب فہم کے لیے لوگوں کو کچھ بات پڑھنے پڑ جائے اس کے لیے سمجھاتے ہیں۔ تقریب فہم کے لیے چند معنی اس کے ذکر کیے ہیں، ورنہ صاف ستھری بات یہ ہے کہ اس کا حتمی اور یقینی اور ڈیفینیٹ معنی اللہ ہی کو معلوم۔ حروف مقطعات کے معنی رسول کو بتائے گئے ہیں کہ نہیں، یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے جو بات لکھی اس میں تو اتنا لکھا کہ اللہ عالم بمرادہ بذالک، اس میں رسول کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ اللہ کو اس کی مراد زیادہ معلوم ہے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ اللہ کو معلوم ہے، اس میں کوئی اختلاف۔ رسول کو معلوم ہے کہ نہیں اس کی مراد؟ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ رسول کو معلوم ہے، اور یہ حروف مقطعات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے، ایک سر ہے، ایک پوشیدہ بات ہے، لیکن امت کو بتانے کی ضرورت نہیں، ورنہ جو بات امت کو بتانی ہے رسول چھپاتے نہیں، کیونکہ اس میں صریح حکم ہے قرآن کریم میں اور اللہ کا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ آپ پر وحی اتری ہے اس کو پہنچا دیجیے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر ایسا نہیں کیا تو آپ نے منصب رسالت کا جو حق ادا کرنا
چاہیے اس میں کوتاہی کی. نبی ایسا کبھی کر نہیں سکتے. اگر ایسا کریں تو منصب نبوت خطرے میں آتا ہے. نبی انتہائی درجے کا امانت دار ہوتا ہے، اس لیے سرکار کی شان اور نبیوں کی شان صدیق اور امین. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اگر کوئی شخص یوں کہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آئی تھی اس میں سے آپ نے کچھ چھپایا تو اس نے جھوٹ کہا ہے. یہ بات غلط ہے. اور اگر کسی نے یوں کہا کہ سرکار کل کی بات جانتے تھے تو اس نے جھوٹ کہا ہے. یہ دو باتیں خاص طور پر فرماتی ہیں. اور یوں کہا کہ کسی نے اگر یوں کہا کہ سرکار نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا ہے تو اس نے غلط کہا. لیکن حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بات ہی نہیں قائم کیا، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت پیشاب کرنے کا تذکرہ بھی کیا ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہاں شراح حدیث کا جو ہے کام نکلتا ہے. وہ سب ہماری تسکین کا سامان کرتے ہیں. یہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس کا مطلب شارحین یہ بیان کرتے ہیں کہ عادت نہیں تھی آپ کی، طریقہ نہیں تھا ہمیشہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا. تو پھر روایت میں جو کرنے کو بتلایا وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ عذر کی بات ہے. اور حضور تعلیم میں عملی کے لیے دنیا میں تشریف لائے ہیں تو امت کو تعلیم دی اور جواب بتایا کہ اس طرح شدید عذر ہو بیٹھ نہیں سکتے، ایسی کوئی جگہ ہے، ایسا کوئی مرض ہے تو پھر کھڑے ہو کر پیشاب کی گنجائش ہے احتیاط کے ساتھ. یہ فرمانا چاہتے ہیں. تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا حضور کی سنت نہیں. جواب کے لیے یا عذر کی وجہ سے، وہ جگہ کی مشکلات کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات بالکل صحیح رہی. اور کل کی بات نہیں جانتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر خود حضور کا ارشاد دلیل ہے. انصار کے یہاں شادی کی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. وہاں بچیاں ترانے گا رہی تھی. ایسے افواہ اور ایسی لفظیات جو ہمارے یہاں شادیوں میں ہوتی وہ نہیں. میرے کو ایک بات پوچھ رہے تھے کہ ڈی جے کا کیا مطلب؟ میں نے کہا ڈائریکٹ جہنم کا آلہ ہے، اس لیے اس کا نام ڈی جے رکھا ہے. تو بھائی ترانا کیسا؟ اپنے بہادروں کا تذکرہ ہو رہا ہے. بدر میں جو شہید ہو گئے ان کا تذکرہ، احد میں جو کام آئے ان کا ذکر. یہ طرح اس میں بھی ایمانی جذبات کو برانگیختہ کرنے کی ایک صحیح اور محنت. لیکن وہ بچیاں سرکار کی تعریف بھی بیچ میں کرتی جاتی تھی. اس میں ایک شعر، ایک مصرع یہ بھی کہا تھا، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ. ہم میں تو وہ نبی ہے جو کل کی بات جانتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں سے کہا کہ بیٹیوں یہ مت پڑھو، اس سے پہلے جو تم پڑھ رہی تھی اچھا تھا، لیکن یہ جو جملہ تم نے کہا یہ صحیح نہیں ہے. اور نبی کے سامنے کوئی غلط بات اگر سرکار کچھ نہ فرماتے خاموش رہتے تو دلیل بن جاتی. لیکن وہ غلط کہہ رہی تھی. نبی کا فریضہ ہے اپنی آنکھوں کے سامنے غلط بولتا ہوا کسی کو برداشت نہیں کرتے، اور نہ غلط کہتا ہوا برداشت کرتے ہیں، اور نہ غلط ہوتا ہوا خاموشی سے دیکھتے ہیں، فوراً روک دیتے ہیں. تو حروف مقطعات کے بارے میں کہ اس کی یقینی مراد اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں، یہ ایک فیصلہ کن بات ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب کچھ اس کا فائدہ ہی نہیں ہے تو پھر اس کو رکھا کیوں؟ اس کے پیچھے مصلحتیں ہیں، حکمتیں ہیں. ایک حکمت یہ ہے
کہ سمجھ میں نہ آئے تب بھی پڑھو، ہر چیز کا سمجھ میں آنا ضروری نہیں۔ کیا فائدہ ہوگا؟ اس پر بھی 10 نیکیاں مل جائے گی۔ اس سے پتا چلا کہ قرآن کریم سمجھ میں نہ آئے جب بھی اجر سے اور ثواب سے خالی نہیں ہے، کیونکہ قاف کا، الف لام میم کا ہمیں معنی معلوم نہیں، معنی سمجھ میں نہیں آئے، لیکن اس پر جو اجر ملنا ہے اس سے محروم نہیں ہم۔ تو گویا یہ فائدہ نکل آیا کہ نہ سمجھ میں آئے گا تب بھی تم کو جو ہے اجر ہم دیں گے۔ جو سمجھنے کی چیزیں ہیں وہ سمجھا ہی ہے نبی نے، اس کو سمجھو، جہاں سمجھنے کو نہ کہا ہے وہاں رک جاؤ۔ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہیں، ان کی تفسیر جو ہے تفسیر کبیر، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قیامت تک قرآن کریم پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات اس میں آپ کو مل جائیں گے۔ ہر آیت کے ماتحت 10 20 باتیں کرتے ہیں، البحث الاولی، البحث الثانیہ، المسألۃ الثالثہ، کئی باتیں کرتے ہیں ایک ایک آیت کے ماتحت۔ بڑے شاہی درجوں پر کے آدمی تھے، بڑے عالم تھے، اور محمد غوری کا جو زمانہ تھا اس زمانے میں ہوئے ہیں فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ۔ وہ فرماتے ہیں اصل میں آپ میں ایک اشارہ ہے۔ کچھ لوگوں نے تو یوں کہا کہ آپ سے اصل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات ہیں جن کو ماننا ہے، جیسے آپ کو مان لیا، اس طرح آپ سے وابستہ اللہ کی صفات کو مان لینا۔ وہ کیا ہے؟ فرماتے قدیر کاف سے، قادر کاف سے، قہار کاف سے، مقتدر کاف سے، منتقم کاف ہے۔ تو کچھ صفات ایسی ہیں کہ جو کاف سے شروع ہوتی ہیں یا اس میں خاف ہے، ان تمام صفات کو بھی ماننا۔ اس کا اشارہ کیا خاف سے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ قاف سے اصل میں قلب مومن کی طرف اشارہ ہے، چنانچہ یہ قول جو ہے ابن عربی کا ہے کہ قاف سے مراد قلب مومن ہے، اور قرآن کریم میں قلب مومن کا اور سلامتی والے قلب کی بڑی اہمیت بیان ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ الا من اتى الله بقلب سلیم، دیکھیے وہاں قلب سلیم کا تذکرہ کیا، تو قلب مومن کی طرف کہ وہ بہت قیمتی سرمایہ ہے، یہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر ذرا الگ قسم کی، وہ فرماتے ہیں کہ انسان کی جو عبادات ہیں وہ 3 قسم کی۔ کچھ عبادات کا تعلق تو ہے قلب کے ساتھ، کچھ عبادات کا تعلق زبان کے ساتھ، اور کچھ عبادات کا تعلق جوارح کے ساتھ۔ ویسے تو جو لوگ ایمان کو ذو اجزا مانتے ہیں کہ ایمان مرکب چیز کا نام ہے، وہ 3 چیزوں سے ایمان کو مرکب مانتے ہیں۔ ایک تو تصدیق بالجنان، دل سے ماننا اللہ، اور اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا کہ اللہ ایک ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مبعوث کردہ رسول اور نبی ہیں۔ اور تیسرا عمل بالارکان، یعنی جو اعمال بتائے ہیں، جو عبادات بتائی ہیں، ان کو انجام دینا۔ لیکن حنفیہ کے یہاں اور اہل حق کے یہاں یہ محدثین کا مذہب ہے کہ وہ ایمان کو مرکب مانتے ہیں، جبکہ ہم لوگ جو ہیں ایمان کو بسیط مانتے ہیں، اور ایمان معرفت کا نام ہے، اللہ کی معرفت ہو جائے اس کا نام ہے اصل ایمان، اور اس کا تعلق قلب کے ساتھ ہے۔
اب یہ جو تین چیزیں بیان کی جس میں سے ایک کا تعلق قلب کے ساتھ، ایک کا تعلق زبان کے ساتھ، ایک کا تعلق یہ اعضاء یعنی ہاتھ پیر سر ان تمام چیزوں کے ساتھ، اعضاء بدن کے ساتھ، ان میں سے بعض عبادات سمجھ میں آتی ہیں اور بعض سمجھ میں نہیں آتے۔ مثال کے طور پر دل سے تعلق رکھنے والی جو عبادت ہے وہ معتقدات، عقیدے وہ دلوں میں ہوں گے، دل سے ماننا کہتے ہیں۔ اب دل کی حقیقت پہلے میں بتلا چکا ہوں، اس لیے اس کی تفصیل نہیں کرتا آپ کے سامنے۔ قلب کی حقیقت یہ ہے کہ ایک نور ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہ قلب کے اندر رکھا ہے، جو ایمان کو لیتا ہے اور اپنے آپ کو نورانی بناتا جاتا ہے۔ تو نیکیوں سے یہ نورانی بنتا جاتا ہے، یہ لائٹ بڑھتی جاتی ہے، اور یہ لائٹ جو ہے گناہوں سے کم ہوتی ہے اور من بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس کا نام ہے اصل میں جو قلب کہتے ہیں نا، گوشت کے ٹکڑے کو نہیں کہتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو لائٹ خاص قسم کی رکھی وہ مراد ہے، جو ایمان لانے سے بڑھے گی، اعمال صالحات سے بڑھے گی اور گناہوں سے گھٹے گی۔ تو عقیدوں کا جو تعلق ہے وہ قلب کے ساتھ ہے۔ عقیدے کیا؟ اللہ کا ایک ہونا، توحید، الوہیت باری تعالیٰ۔ اب اس کو دلائل سے ثابت کریں گے، اللہ کا ایک ہونا، اس کے دلائل ہیں تو دلائل سمجھ میں آتے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا رسول ہونا، وہ دلائل کی روشنی میں سمجھائیں گے تو عقل مند ہوگا تو دلیل کی روشنی میں سمجھے گا، سمجھ میں آتے ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہیں عقائد میں سے سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ مثلا پل صراط بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اب اس کو دلائل سے آپ سمجھائیں، سمجھنے کی چیز نہیں، وہاں سمجھ میں آئے گا جب گزریں گے، تو بس اس کو ماننا ہے۔ عقیدہ ماننے کو کہتے ہیں۔ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے تو راستے میں شیطان آیا، کہا اللہ کو کیا مانتے ہو؟ کہا اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل کی دوسری دلیل کی، وہ دلائل پہ دلائل دیتے رہے، شیطان دلیلوں کو توڑتا۔ تو کہا تم مانو گے اللہ کو؟ کہا جی میں کیسے نہ مانوں، میرا ایمان استدلالی ہے، عقل سوچ تمام چیزیں لگا کر استدلال کر کے میں ایمان لایا ہوں، استدلالی ایمان ہے میرا، تو یہ ہٹ نہیں سکتا۔ تو کہا اگر دلائل دو تمہارے استدلالات کو توڑ دوں تو کہا پھر میں سوچوں گا، تمہارے استدلال کا جواب دوں گا۔ بعض استدلالات ایسے آئے کہ خاموش ہو گئے فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہمارے مشائخ کہتے ہیں کہ معلوم نہیں کیوں جواب نہیں دیا، ورنہ ہمارے مشائخ نے اس کے جواب دیے۔ سامنے سے ایک کسان آ رہا تھا، اس کو کھڑا کیا، بھائی تو کیا سمجھتا ہے، اللہ کو مانتا ہے؟ کہا جی مانتا ہوں۔ کیا مانتا ہے؟ اللہ ایک ہے، آسمانوں میں ہے، سب چیزوں کے کرتا دھرتا پالنہار ہوئی ہیں، وہ قدیر ہیں، قادر ہیں، غفار ہیں، ستار ہیں، سب صفات اس کی ثابت۔ تو شیطان نے کہا اگر دلیلوں میں سے میں اس کو توڑوں تو کہا میں پھاوڑے سے تیرا سر توڑوں گا۔ تو فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کا تو کوئی جواب ہو ہی نہیں سکتا، پھاوڑے کا کوئی جواب نہیں، دلیلوں کا جواب دے۔ فرمایا ایمان ایسا ہونا چاہیے، کیوں کرے تو یقین اتنا ہے کہ اچھا میں سوچوں گا، بعد میں جواب دیتا ہوں، آتا ہوں، جیسے کہ مشورے میں 3 دن جانا طے ہوا، جب بلانے کے لیے کہتا اب آتا ہوں تب آتا ہوں، ذرا پوچھ لوں، ذرا کہہ لوں، ذرا بازار لے آؤں، ذرا باہر جا کے ہوں، ذرا اندر جا کے ہوں، یہ سب گڑبڑ والی بات۔ جن کو جانا ہے تو بس اٹھ کے چلا جائے گا، میں لکھوایا چلو نکل گئے۔ ماننے والے ایسے ہوتے ہیں کہ یہ ایمان ایسا ہونا چاہیے، تمہارا استدلالی ایمان تو ٹوٹ سکتا ہے لیکن کسان سر توڑ دے گا، تمہارے ہاتھ پیر توڑ دے گا، باقی اس کا ایمان اپنی جگہ سے ٹلنے کا۔ تو کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، جہنم اور جنت یوں بھی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن سرکار نے فرما دیا تو اب ہم کو ماننا پڑے گا، اور نبی کو دکھا کر یوں کہتے ہیں کہ نبی نے دیکھا ہے تو تم نبی کو مانو گے تو نبی کی مانی ہوئی سب چیزوں کو تم کو ماننا ہے، یہ دلیل ہے۔
اچھا تو معتقدات میں سے بات چیزیں تو سمجھ میں آتی اور بات چیزیں جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ماننا پڑے گا، کیونکہ عقائد کی بنیاد ایسی ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں بات کو تو مانتا ہوں اور بات کو نہیں مانتا، جب تک مکمل ہر عقیدے کو آپ نہ مان لیں وہاں تک ایمان کامل آ ہی نہیں سکتا۔ اچھا، دوسری عبادت زبان کی ہے، زبان سے جو عبادت ہوتی ہے وہ تلاوت قرآن کی شکل میں ہوتی ہے، تسبیحات کی شکل میں ہوتی ہے، تحمیدات کی شکل میں ہوتی ہے۔ تو جب آدمی پڑھے گا اور سامنے والا سنے گا، سمجھ میں آتا ہے، کانوں کے راستے سے دل دماغ تک اترتا ہے کہ بھئی یہ پڑھ رہا ہے، اس کا یہ معنی، اس کا یہ معنی سمجھ میں آتا ہے۔ تیسری چیز جو ہے اس کا تعلق ہے اعمال بدن کے ساتھ اور اجزائے بدن کے ساتھ۔ جیسے یوں کا احرام باندھو، کیا مسئلہ آتے بھائی احرام باندھنے کی، کیوں باندھے ہم؟ اچھے خاصے کوٹ پینٹ پہن سکتے ہیں، کیوں احرام باندھے؟ ارے بھائی ٹوپیاں پہن پہن کے چھوٹی مسجد میں لوگ جاتے ہیں، آپ اتنی بڑی مسجد میں ہم سے کہتے ہیں کہ احرام باندھو تو سر کے اوپر کپڑا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ سمجھ میں آتا ہے؟ نہیں آتا سمجھ میں یہ بھی نہیں آتا کہ قیام کے بعد سجدے میں سیدھے کیوں نہیں گئے، رکوع میں پہلے کیوں گئے، اور رکوع دو کیوں نہیں رکھے، ایک کیوں رکھا، سجدے کیوں رکھے رکعت میں دو، سمجھ میں نہیں آتا۔ اور یہ اترتی ہوئی صورتیں پڑھنا کیوں بتلایا، چڑھتی ہوئی صورتیں کیوں نہیں پڑھ سکتے، الحمد پہلے کیوں پڑھیں، صورتیں بعد میں کیوں پڑھیں، رکوع میں سبحان ربی العظیم کیوں پڑھیں، سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں کیوں پڑھیں؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کچھ پلے پڑتی ہے بات، سمجھ میں آتی ہے؟ نہیں آتی تو کیا نہیں مانو گے؟ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سمجھ میں آئے کہ نہ آئے لیکن ماننا پڑتا ہے۔ جیسے قاف کا معنی سمجھ میں نہیں آتا تو کیا اس کو قرآن کریم کا حرف نہیں مانو گے؟ جیسے اس کو مانتے ہو اس طرح وہ چیزیں جو سمجھ میں نہ آئے ان کو مانتے چلے جاؤ۔ قاف سے اشارہ کیا کہ سمجھ میں نہ آنے والی چیزوں کو بھی اس طرح سے مانو جس طرح سے کہ قاف کو اللہ کی کتاب کا ایک حرف ماننے کے لیے تیار ہو۔ آج کی بات شاید اسی پر ختم کریں گے کیونکہ آج آپ کچھ بحث کے سلسلے میں تشریف لائے ہیں، تو یہ آج تین چیزیں میں نے آپ کے سامنے قاف کے سلسلے میں جو ہے وہ پیش کی ہے۔ آگے مضمون جو سورت ہے وہ انشاءاللہ آئندہ تفصیل سے عرض کریں گے۔ سرفراز خان مارکتیہ صاحب کی ہمشیرہ سکینہ بی بی غلام محمد پٹیل کا انتقال ہوا، ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے، اللہ تعالیٰ مرحومہ کی بے انتہا مغفرت فرمائے۔ اور سلیم بھائی ماسٹر ہمارے بھی استاد ہوتے ہیں، ان کا انتقال ہوا، ان کے لیے دعا فرمائیے۔ بڑے تکلیف میں تھے بہت عرصے سے لیکن بڑے صابر تھے، تو ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، جنت میں اعلیٰ اور بالا مقامات عطا فرمائے۔ اور سید سلیم سید رسول صاحب بیمار ہیں، ان کی شفا کے لیے دعا کریں۔ اس طرح ہمارے عبد الرشید صاحب یہاں اس محلے میں رہتے تھے، بڑی مسجد کے سامنے والے، وہ بھی جو ہے انتقال فرما گئے، تو ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ بے انتہا مغفرت فرمائے۔ عبد الرزاق تیسی صاحب منشی مسجد کے ذمہ دار تھے، وہ بھی کل گزشتہ انتقال فرما گئے، ان کے لیے بھی دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ ادھر سہارنپور میں حضرت مولانا عثمان صاحب نصر الباری جو ہیں وہ دنیا سے تشریف لے گئے، علمی خدمات کی، شیخ الحدیث رہے قدیم سہارنپور کے ادارے میں، ان کے لیے بھی بھرپور دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ مرحوم کے جتنی علمی خدمات ہیں ان کو قبول فرمائے، ان کی پوری زندگی کی علمی جدوجہد کا بہترین اور اپنے شایان شان اجر اور بدلہ نصیب فرمائے، اور باقی جتنے بیمار ہیں تمام کو اللہ شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا حل المشكلات يا كافي المهمات يا دافع البليات یا شافی الامراض انک علی کل شیء قدیر. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما. اے اللہ ہم گناہگار ہیں، اقراری پاپی ہیں، خطاکار ہیں. اے الہ العالمین رات دن کے گناہگار ہیں، ہمارے جرائم کو درگزر فرما دے. اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں محروم نہ فرما. گناہوں کے سمندر میں غرق ہیں اور ڈوبے ہوئے ہیں، تیرے کرم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اے اللہ ہمارے گناہوں پر نظر نہ فرما، اپنی شان کریمی پر نظر فرماتے ہوئے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ نگاہ کرم فرما دے. اے اللہ پوری امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت کے فیصلے فرما دے. رحم کی بھیک دے دے، مغفرت کی بھیک دے دے. اے اللہ اپنے دروازے سے ہمیں محروم نہ فرما. اگر تیرے دروازے سے نکال دیے گئے کوئی اور دروازہ نہیں جہاں جا کر بھیک مانگیں گے. اے اللہ العالمین اپنے دروازے سے ہمیں محروم نہ فرما. اے اللہ تو نے اگر دے دیا تیری شان میں تو کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن ہم جیسوں کی بگڑی بن جائے گی. اے اللہ ہماری بگڑی بنا دے، پوری امت کی بگڑی بنا دے. اے اللہ نمازوں کا پابند بنا دے، تلاوت کا شیدائی بنا دے. اے اللہ تیری مرضیات پر چلنے والا بنا دے. اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر موڑ پر نصیب فرما دے. اس کے رسول، محبت رسول اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. ایمان پر دنیا سے جانے والوں کی مغفرت فرما، جمی قبرستان والوں کی مغفرت فرما. اے اللہ پورے اجتماع اور مجمع کی مغفرت فرما اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. رسی وہاں تک چھوڑ. دیکھو بیعت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کے مطابق چلیں گے اور دین ہماری زندگیوں میں رہے گا اور دینی زندگی ہماری گزرے گی. ہم اللہ کے فرامین کے مطابق جو ہے زندگی گزاریں. شیخ کا کام صرف رہنمائی کرنا ہوتا ہے، اور میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جو کچھ عطا ہوتا ہے اور جو کچھ ملتا ہے اوپر سے جو سلسلے کا فیض ہے، ہمارا سلسلہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلا اور ہم تک پہنچا، اور وہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جو ہے عرش تک پہنچا. تو یہ جو سلسلے ہیں ان کے فیض ملتے ہیں اوپر سے. جیسے نل نیچے کھولو تو ٹنکی میں جو پانی ہوتا ہے وہ آتا ہے، بیچ میں جو پائپ ہے وہ تو ایک واسطہ ہے، شیخ بیچ میں واسطہ ہے. اگر اوراد وظائف یہ تمام چیزیں کی جائے تو اس کے نتیجے میں جو فیض ملنا چاہیے وہ سلسلے کا فیض اوپر سے جو ہے اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. ہم کتنا، جیسے ہمارے یہاں کہاوت ہے کہ جتنی شکر ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. تو جتنے اوراد اذکار بتاتے ہیں یہ تو روزانہ کرنے کی چیز ہے. اب سلسلے سے جوڑیں گے اور کریں گے تو ایک اور بات ہوگی. کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ اگر کوئی وائر کے اوپر لنگر ڈال کر اپنے گھر میں لائٹ لائے گا تو روشنی تو جلے گی. ایک ہے کہ میٹر مانگا، ایپلیکیشن کیا اور آفیشیل لائٹ لے لی. تو یہ جو ذکر کریں گے یہ سلسلے میں رہ کر یہ وہی اذکار جو پہلے سے کرتے آئے وہ ہے، لیکن یہ ایک آفیشیل کام ہو گیا. اب کرنا کیا ہے سلسلے میں؟ اکثر کچھ لوگ تو ڈرتے ہیں کہ بیعت ہوئے تو مرے ہوئے کام سے. حالانکہ بیعت ہونے سے آدمی
جو بالکل آزاد ہوتا ہے، جو مرضی میں آیا کر رہا ہے، اس کے بجائے اس کے دل میں اللہ کا ایک ڈر بیٹھ جاتا ہے کہ بھائی میں جو کروں اللہ سے ڈر کر کروں. اور پھر بیچ میں ایک بات یہ کہتے ہیں کہ شرک کا ربط رکھو اور کوئی بات ہو تو ان کو بتاؤ. تو بتانا، وہ گناہ کی بات بتانے سے ڈرے گا تو گناہ کرنے سے بھی ڈرے گا، اور اگر ہو جائے تو اپنی اسلام کی جو ہے وہ فکر کرے گا. تو اصل تو ہے بیعت کوئی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا وہ دوسرے درجے کی بات ہے، لیکن اپنی اسلام کرنا لازم ہے. ہر انسان پر اپنی اصلاح کی فکر کرنا اور اپنی اصلاح اور دیکھنا کہ کتنا دین میری زندگی کے اندر آ رہا ہے، کتنے اللہ کے فرامین میری زندگی میں آ رہے ہیں، اس کو روزانہ فکروں کے ساتھ سوچنا. رات کو سونے سے پہلے بھی ایک بار غور کرنا کہ دن میں آج کتنی مانی اللہ کی، کتنے سرکار کے طریقوں کو توڑا، کتنے اللہ کے حکموں کو توڑا، آنکھوں میں کیا گناہ کیے، زبان میں کیا کیے، کان نے کیا کیے، ہاتھ پیر نے کیا کیے. یہ سب سوچنے، کتنا جھوٹ بولا ہوں، کتنی غیبت کی ہے، کتنی جو ہے بد نظری مجھ سے ہو گئی، یہ سب کرے گا آدمی تو انشاءاللہ یہ لائن جو ہے نا وہ لائن پر پڑ جائے گا. دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گناہوں سے چھٹکارا بھی دیں گے، نیکیوں کی سعادت دیں گے. یہ اذکار تو ہمیشہ ہی کرنے ہیں. ایک کام مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کتنے ٹائم کرنا پڑے گا. میں نے کہا کھانے کے بارے میں کبھی پوچھا ہے کہ کتنے ٹائم کھانا پڑے گا، ناشتہ کتنے ٹائم کرنا ہو، اور کمانا کب تک کریں گے ہم. میں نے کہا یہ سوال یہ ایسا ہی ہے جیسے کھانے کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ کب تک ہم کھاتے رہیں گے. اب تھک گئے ہم لوگ کھاتے کھاتے. تو زندگی بھر جب تک جان لگی ہے آپ کھائیں گے جان کو بچانے کے لیے، جب تک روح لگی ہے روح کو زندہ رکھنے کے لیے اسے غذا دیتے رہیں گے اور ذکر و اذکار کرتے رہیں گے. روح کی زندگی کا یہ سامان ہے. آج حال یہ ہے ہمارا کہ ہم خالی رسمی تمام چیزیں ادا کرتے ہیں، جو اندر سے دل کو بیداری ملنی چاہیے، جو قرآن، جو تڑپ، جو دین کا جذبہ، جو فکریں، جو نمازیں رو رو کر ادا ہو اور جو نمازوں کا شوق ہو، ذوق ہو، وہ سب چیزیں نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے سلسلے میں جڑنے سے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں. اب جتنا جڑے گا مضبوطی کے ساتھ، جیسے کہ سوئچ اچھی ڈالی، کنیکشن بھی اچھا مضبوط اور اسکرو بھی برابر فٹ کیے، تو جب آن کریں گے تو برابر روشنی ہوگی. سوئچ بھی ڈھیلی، اندر کا اسکرو بھی ڈھیلا، ہمارا اسکرو بھی ڈھیلا، تو پھر سوئچ آن کریں گے تو کبھی جلے گی لائٹ تو کبھی جو ہے نہیں جلے گی. بس یہی ہمارا جو ہے سلسلے کا معاملہ ہے. جتنا کنیکشن سلسلے سے تعلق مضبوط رکھیں گے اور جتنا اذکار کی پابندی اور بتائے جانے والی دوائیں لیتے رہیں گے، اتنی بیماریاں دور ہوتی جائیں گی، اتنی اللہ تعالیٰ روحانی شفا عطا فرماتے جائیں گے. اب جو ہے تھوڑی دیر کے لیے یہ جو حضرات بہت دور سے بیچارے تشریف لائے، میں بیعت کرنے کا ایک تو اہل بھی نہیں ہوں اور ڈرتے ڈرتے کرتا ہوں کیونکہ میرا ہی حال کچھ خراب ہے، لیکن بہت عرصے سے یہ کوئی ایک سال کے ٹال کے جو ہے مجبوراً یہ ساتھیوں نے کہا کہ نہیں اب تو کسی حالت میں آپ بیعت کرو، تو اب مجبوراً جو ہے کر رہے ہیں. تو بیعت ہونے والے حضرات کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، امید کا سامان ہے بیعت ہونا اور اپنے آپ کو وابستہ کرنا. اور جو پہلے سے پابند چلا رہا ہے اس کو ذرا بھی ڈر نہیں لگے گا. کچھ حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ بیعت ہو جاؤ پھر اپنے بالکل فارغ، اب کچھ نہیں کرنا، شیخ کرے گا سب کے دے گا لے جائے گا جنت میں. اور میرے شیخ یوں فرماتے تھے کہ میں تو بیعت اس لیے کرتا ہوں کہ کوئی مرید کام کا نکلا تو مجھے دھکے دے کر جنت میں لے جائے. تو اصل چیز تو یہ ہے جو شیخ مشائخ ہوتے ہیں وہ تو یہ سوچتے ہیں. اس لیے واللہ دل میں یہ خیال نہیں ہے کہ بیعت کر کے کوئی سلسلہ بڑھاؤں، کبھی خیال نہیں پیدا ہوا. اس کا اللہ نہ پیدا فرمائے ایسے خیالات، ورنہ جو ہے سلسلے کی آبرو جاتی رہے گی، یہ کاروبار ہو جائے گا. ایسا کوئی کاروبار یہ نہیں ہے. اور آپ حضرات کی اخلاص کے ساتھ پھر بھی ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. دوسرے تمام عبادات میں نور پیدا ہو جائے، ہمارے دعوت کے رنگ میں نور پیدا ہو جائے، ہمارے بولنے میں جو ہے طاقت پیدا ہو جائے، ہماری نمازوں میں جان پڑ جائے، ہماری تلاوت جو ہے وہ دل کی قرآن کے ساتھ ہو. یہ تمام فکروں کے لیے ہم کو جو ہے بیعت ہونا ہے. آزادی ہر وقت آزادی اچھی نہیں ہے، تھوڑا سا آدمی پابند ہو، کچھ قانون بنے ہوں تو آدمی ڈر کر سہم کر چلتا ہے، بہت سی بیماری بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے. بس تو یہ جو بیعت ہے سلسلہ نقشبندیہ کے ذریعے سے
اصلاح جو ہے کریں گے. ہمارے شیخ جو ہیں حضرت مولانا ابرار احمد صاحب پولیوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اجازت یافتہ ہے. اور دوسری اجازت جو اجل خلفاء ہیں حضرت شاہ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نقشبندی چکوال والے، ان کے اجل خلفاء میں حضرت مولانا اسماعیل صاحب ہیں، واڑی دامت برکاتہم. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کا سایہ جو ہے صادق قائم رکھے. اور ایک عجیب داستان ہے ان کی کہ انہوں نے حضرت مرحوم کے ہاتھ پر کیوں بیعت فرمایا، لیکن وہ وقت نہیں ہے کہ وہ سب تفصیل ذکر کرے. البتہ ہم جو بیعت کرائیں گے صرف واسطہ رہیں گے. میں بیعت کراتا ہوں آپ کو حضرت مولانا واڑی صاحب دامت برکاتہم عالیہ کے ہاتھ پر، صرف بیچ میں ایک واسطہ ہوں کہنے کے لیے، ورنہ وہی تمام نقول اور وہی تمام اذکار جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اور اس میں مراقبہ چونکہ اصلاح کا راستہ نقشبندیہ کا رکھا ہے، اذکار جو ہے چشتیہ کے بھی کچھ لیے ہیں چونکہ دوسرے سلسلوں میں بھی بیعت ہیں اور مجاز میں اس میں بھی اجازت ہے. تو اس اعتبار سے لوگوں کی اور عوام کی رعایت کے اعتبار سے تھوڑی دوسری چیزیں بھی ملائی جاتی ہیں. خیر، تو عرض کرنے کا منشا یہ کہ یہ بیعت جو ہے سلسلہ نقشبندیہ میں کر رہا ہوں، اور اصلاح کا جو راستہ ہوگا اس راستے سے ہو کر ہم جو ہے اللہ کے دربار تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی کی کوشش کر رہے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ روزانہ کے 24 گھنٹے کے اوراد میں نمازوں کی پابندی کو کہنے کی ضرورت نہیں، وہ ہر مومن پر ہر وقت فرض ہے ہی ہے. اور تلاوت قرآن جو ہے حافظ قرآن کے لیے 1 پارہ ہے، جبکہ غیر حافظ کے لیے کم سے کم 5 پارہ جو ہے، اور وہ اتنا بھی کوئی نہیں جانتا تو کوشش کر کے تعلیم قرآن کریم کی حاصل کرنا شروع کر دے اور اپنا دن شروع کرے اللہ کے نام کے ساتھ، اور تلاوت قرآن کریم کے بغیر اپنے گھر سے نہ نکلے. روزانہ انتہائی پابندی کے ساتھ تلاوت کرنا ہے. تلاوت قرآن کے بڑے فوائد ہیں، وہ فوائد بھی انشاءاللہ حاصل ہوں گے. ہر حق پر اللہ تعالیٰ 10 نیکی عطا فرمائیں گے. نمازوں میں پڑھ رہے ہوں گے تو ہر حق پر اللہ 100 نیکی عطا فرمائیں گے. اتنا بڑا اجر کا اور اتنا بڑا ثواب کا ذخیرہ اس سے کوئی جو ہے سمجھدار آدمی محروم نہیں رہ سکتا. تو اس کی کوشش کرنا ہے کہ روزانہ یہ تلاوت ہو. دوسرا جو ہے مراقبہ ابھی اب دیکھیں گے چند منٹوں کے لیے روزانہ مراقبہ، کسی شیخ سے بیعت ہو یا نہ ہو لیکن کرنا ہے. اور مراقبہ اللہ کے دھیان پہ بیٹھنے کا نام ہے. لوگ کہتے ہیں مولانا کیسے بیٹھیں گے، ہمارا دھیان نہیں لگتا. دکان پہ 8 گھنٹے بیٹھتا ہے تو دھیان لگتا ہے، حالانکہ کوئی گراہک نہیں آتا، پھر بھی جو ہے وہاں بیٹھا ہے. اور 8 گھنٹے آپ اس کو جا کے کہو کہ کوئی نہیں آتا تو بند کر دیتے کہ یہ تو آسمانی سلطانی ہے، کوئی ٹائم پہ آ سکتا ہے، تو نہیں چھوڑتا، اس کے دلائل دیتا ہے. اور اللہ کے دھیان میں بیٹھنا اس کے لیے کیا مشکل ہے، جو کئی گھنٹے جو ہے دکان پر گراہک کے انتظار میں بیٹھتا ہو، اس کے لیے اللہ کی رحمت کے انتظار میں بیٹھنے کی کیا تکلیف ہے. چند منٹوں کے لیے روزانہ جو ہے وہ اللہ کے دھیان میں بیٹھا جائے. 10 منٹ 15 منٹ سے شروع کریں. اور ہمارے حضرت شیخ اور فضائل اعمال سے دیکھیا مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں فجر کی نماز کے بعد 1 گھنٹے کا مراقبہ فرماتے ہیں. تو اتنا لمبا مراقبہ 2.5 گھنٹے کا مراقبہ ہمارے شاہ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کرواتے تھے. گردنیں دکھ جاتی تھی، مالش کراتے تھے لیکن چھوڑتے نہیں تھے. تو بھائی ہم تو اتنا کام نہیں کہتے، تھوڑا سا غور کر لے اپنے دل کے حال کے اوپر، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغی زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. یہ اپنا بننے کی اور اللہ تک جو ہے وہ پہنچنے کی محنت ہے کہ اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے. پھر جو ہے دوسری اہم بات اذکار میں روزانہ 200 مرتبہ کم سے کم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد کرنا. اور ایک وقت میں کرنا ہے تو کر سکتے ہیں، 24 گھنٹے کے اندر پورا کرنا ہے تو کر سکتے ہیں. کم سے کم 200 مرتبہ کریں اور استحضار کے ساتھ کریں، غفلت کے ساتھ نہیں. غفلت کے ساتھ تو ذکر کر لیتے، پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں نے ذکر کیا. استحضار کے ساتھ کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، کس کا نام پڑھ رہا ہوں، کس کا کلمہ پڑھ رہا ہوں، یہ استحضار کے ساتھ کرنا. پھر دوسری چیز جو ہے وہ درود پاک ہے. اللہ کے بعد اگر کسی کا بڑا حق ہے تو سرکار کا ہے
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو درود پاک کی کثرت کرنا ویسے ضروری، لیکن کم سے کم 200 مرتبہ جو درود شریف آسان لگے. اور یاد رکھے احادیث سے سب سے بہترین درود وہی ہے جو حدیثوں میں آیا ہے. باقی دوسرے الفاظ لوگوں نے اپنے اپنے مکاشفے کے اعتبار سے، اپنے ذوق کے اعتبار سے لکھے. باقی اصلی جو درود پاک ہے جو مستند ہے اور انتہائی معتبر ہے وہ درود پاک ہے جو حدیثوں کے اندر ذکر ہوئے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر فرمایا، جن میں سے وہ درود جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. لیکن کسی کو مشکل لگتا ہو تو آسان درود بھی حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھے ہیں، دوسرے حضرات نے بھی لکھے ہیں. آسان درود شریف پڑھیں اور روزانہ پابندی کے ساتھ 200 مرتبہ پڑھیں. تیسری چیز جو ہے وہ استغفار. گناہ ہر وقت ہوتے ہیں تو معافی بھی ہر وقت ہونی چاہیے. اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں کی مغفرت مانگنا کہ اللہ غلطی ہو جاتی ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے تو زبان پر استغفار بھی ہو اور استغفار کا استحضار بھی ہو. یہ 3 چیزیں ہو گئی، نمازوں کی پابندی اور گناہوں سے اجتناب اور اپنے احوال باطنی سے اپنے شیخ کو وقت بوقت جو ہے وہ آگاہ کرتے رہنا تاکہ آگے کا راستہ، جیسے طبیب جو ہوتا ہے اس کو مریض اپنے حالات سے واقف کرتا ہے، اس طرح سے اپنے روحانی جو طبیب ہے اس کو اپنے حالات روحانی بتا کر اس کی بیماری کا علاج لینا. اب سے تھوڑی دیر انشاءاللہ ہم خطبہ پڑھ لیں اور خطبے کے بعد جو ہے وہ جو الفاظ ہم کہلوائیں گے یہ الفاظ بھی جو مشائخ کہلواتے ہیں وہ اس کی نقل ہے، یہ کوئی میرا اپنا ایجاد کردہ معاملہ نہیں ہے. تو وہ جو کہلواتے ہیں وہی کہنا ہے اور کہنے کے بعد پھر جو اصل بیعت ہے وہ ہو جائے گی. اس کے بعد تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں گے، ذکر کر لیں گے اور دعا کریں گے. جو حضرات بیعت ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی نوازے اور ہم سب کی جو ہے اصلاح فرمائے اور ہم سب کو سلسلوں کا فیض جو ہے وہ عطا فرمائے. اور جتنے سلاسل ہیں ان تمام سلاسل جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دوام عطا فرمائے اور ان کے مستفیدین جو ہیں ان کو استفادے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على الا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم متى قال جبريل عليه الصلاة والسلام ما الإحسان يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اب الفاظ جو میں کہلواتا ہوں وہ آپ کو کہنا ہے. میں رشید احمد ابن محمد رضا اجمیری کے واسطے سے حضرت مولانا اسماعیل واڑی نقشبندی دامت برکاتہم کے ہاتھ پر سلسلہ
نقش بندیہ میں بیعت ہوتا ہوں اور یہ عہد و پیمان کرتا ہوں، نمازوں کی پابندی کروں گا، اذکار اور اوراد کرتا رہوں گا، تلاوت قرآن کرتا رہوں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہر وقت کروں گا اور سنتوں کی پیروی کروں گا، گناہوں سے حتی الامکان بچتا رہوں گا، چوری نہیں کروں گا، غیبت، کینہ کپٹ، حسد، زنا، بد نظری اور جتنے بھی جرائم ہیں ان تمام سے بچتا رہوں گا، اور اگر کوئی خطا اور گناہ ہو جائے تو سچے دل سے توبہ کروں گا، شیخ کو اپنے حال سے واقف کرتا رہوں گا، اے اللہ میری اس بیعت کو اپنے فضل سے قبول فرما اور جتنے سلاسل ہیں ان تمام کا احترام نصیب فرما اور ان کے مشائخ کے فیض کو جاری ساری فرما۔ اے اللہ مجھے بھی سلسلے کے فیض سے محروم نہ فرما۔ بس یہ ہو گیا، اب تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ ذکر کر لیں، ذکر کے بعد انشاءاللہ مراقبہ تھوڑی دیر کریں گے اور اس کے بعد پھر دعا کریں گے، اور دعا ایسے موقعوں پر جو ہے مقبول ہوتی ہے۔ شاہ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ بیعت کے وقت بھی اللہ تعالیٰ جو ہے رحمتیں نازل فرماتے ہیں، جیسے قرآن کریم کی دعا ہو تو اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، جیسے ختم بخاری شریف ہو تو اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، جیسے کوئی ہاتھ مانگ رہا، دعا مانگ رہا اور ہاتھ اٹھائے تو اس کے ہاتھ پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ اس طرح سے بیعت کی مجلس میں بھی اور ذکر کی مجلس میں بھی اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، لہذا اس موقع پر دعائیں جو ہے مقبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری جتنی دعائیں ہیں ان تمام کو اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ ذکر کا طریقہ جو بتایا ہے یہاں اجتماعی چونکہ ذکر ہوتا ہے تحلیل لسانی، اس لیے جن حضرات کو ذکر جہری کی اجازت نہیں ہے وہ انفرادی طور پر نہ کریں، لیکن یہاں چونکہ سب لوگ کر رہے ہیں انفرادی سائنس، وہ بھی ذکر میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ماں بہنیں ان کی آواز جو ہے سطح تو نہیں ہے، لیکن ان کی آواز جو ہے ان کے کانوں تک محدود رہے اور باہر تک نہ جائے، یہ ضروری ہے، اور تھوڑی دیر ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ ہنوز نامد گفتر کمال بے ادبی، لا الہ الا اللہ، 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 إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا
إلا الله لا إله 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 إلا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وأهل طاعته وعلماء أمته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اب سے تھوڑی دیر انشاءاللہ مراقب رہیں گے اور آنکھیں بند ہونی چاہیے اور جسم میں نقل و حرکت نہ ہو. سر کو جہاں ضرب لگائی ہے الٹے ہاتھ کی طرف سینے سے 2 انگل نیچے دل ہے وہاں ذرا سا سر کو جھکانا مراقبے میں. اور مراقبے میں صرف تصور کرنا ہوتا ہے. تصور یہ کرنا ہے کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے اور میرے دل میں سما رہی ہے اور دل اللہ 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 کر رہا ہے. اب سے تھوڑی دیر تک مراقب رہیں گے اور یہی تصور رکھیں گے اللہ کی رحمت برس رہی ہے دل میں سما رہی ہے دل اللہ 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 کرتا. اس سے اللہ کا دھیان نصیب ہوگا. یہ ایک راستہ ہے. اللہ کا دھیان ہمیشہ کے لیے جمانے کے وقت ہے. ایک طریقہ ہے. یہ مقصود نہیں ہے مقصد تک پہنچنے کا وسیلہ ہے. اور ظاہری بات ہے کہ اللہ کا دھیان نہ ہونے سے گناہ ہوتے ہیں اور جب اللہ کا دھیان نصیب ہوگا تو اللہ تعالیٰ نیکیوں کی توفیق دیں گے اور گناہوں سے بچا دیں گے. آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں اور آج ضرورت ہے کہ ہمارے قدم نیکیوں کی طرف اٹھیں. بغیر اللہ کے فضل کے اور اس کی رحمتوں کے نہیں ہو سکتا. اب مراقب ارے خوبتا دل بیدار جاؤ بیدار جاؤ بیدار جاؤ. غفلت میں ڈوبے ہوئے دل جاگ گیا. کتنا دل کو اللہ کا دھیان ہونا چاہیے. کتنا اللہ کے دھیان سے دوری کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے. ہر چیز کا دھیان میں ہمیں نہیں ہے تو اللہ کا دھیان ہے. در ذکر حق مشغول شو مشغول شو مشغول شو. اللہ کی یاد میں مشغول ہو جا. دل کا اصلی کام بھی اللہ کی یاد ہے. عزیزوں دوستوں یاروں یہ دنیا دار پانی ہے. دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنا گی. تو آیا بغرتان فسال ذات دنیا میں. عقل کوئی گئی تیری کیسی نادانی ہے. اس سے مانگے
کہاں جائیں کسے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون مقبول ہے کون مردود ہے، اور بے خبر کیا خبر تجھے تو کیا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ ٹوٹا کھرا کون ہے؟ میرا رب سن رہا ہے یہ میری دعا، جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زبان، اب میری راہ میں کوئی حائل نہ ہو، بحر و بر کیا بنا گے سبا انبیاء اولیاء مل گئے نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آئی، ان کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل خدا کون ہے؟ اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، اور کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے، اے مسلمان اسے فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ مراقبے میں جب آنکھیں بند ہو تو سوچنا چاہیے کہ آج میں نے اپنے اختیار سے آنکھیں بند کی، لیکن ایک دن وہ آئے گا جب لوگ میری آنکھ بند کر دیں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھیں، دعا کریں، جو بیعت ہوئے ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں، وہ خود اپنے لیے بھی دعا کریں، پوری امت کے لیے دعا کریں۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصل علی محمد کما هو اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ انک انت اہل التقوی والمغفرہ۔ آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار۔
اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهد الناس جميعا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تبلغنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما اے اللہ بہت بڑے مجرم ہیں اے اللہ اعتراضی پاپی ہیں اے اللہ گناہگار ہیں اے اللہ سیاہکار ہیں اے اللہ سیاہکار ہیں اے اللہ خطاکار ہیں اے اللہ گناہگار ہیں اے اللہ ہمارے جرائم کو درگزر فرما دے کون سے گناہ ہیں جو ہم نے نہیں کیے وہ گناہ ہے کہ اگر لوگوں کے سامنے آ جائے تو لوگ ٹھوک دیں ہم پر اور ہم سے نفرت شروع کر دیں لیکن تو نے پردہ رکھ دیا ستاری کا معاملہ کر دیا اللہ ہمارے عیوب کو چھپا دیا ہمیں لوگوں کی نظروں میں اچھا بنا دیا کل آخرت میں بھی ستاری کا معاملہ فرما پردہ پوشی کا معاملہ فرما الہ العالمین ہماری زبانوں کو ذاکر بنا دے اللہ ہمارے قلب کو شاکر بنا دے اللہ جسم کو تیرے احکام پر ناظر بنا دے الہ العالمین نمازوں کا پابند بنا دے تلاوت قرآن کا شہدائی بنا دے دل کے بگاڑ دور فرما دے اللہ اندر کی جتنی برائیاں ہیں مٹا دے اللہ ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما دے اے اللہ ہمیں پرخلوص مومن بنا دے اے اللہ سچا ایماندار بنا دے 100% پکا مسلمان بنا دے اے الہ العالمین تیرے احکام پر چلنا آسان فرما دے اے اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دل میں پیدا فرما دے اللہ سلسلوں کا فیض عطا فرما دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما اے الہ العالمین جو سلسلے میں بیعت ہوئے ان کو سلسلے کے فیوض عطا فرما اے اللہ دین پر جما دے دین کے ہر شعبے میں جما دے اے اللہ حضور کی سنتوں کا متوالا اور عاشق بنا دے ایک ایک سنت کا عشق کرنے والا بنا دے اے اللہ دین کی محنت کرنے والا بنا دے دین کے کاموں میں لگنے والا بنا دے تیرے راستے کی محنتوں کے لیے انہیں قبول فرما لے جوانوں کو قبول فرما لے الہ العالمین غیب سے اصلاح کا انتظام فرما دے اے اللہ قلوب کو نور معرفت سے منور فرما دے اے اللہ زبانوں کو ذکر سے مرصع فرما دے اے اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کو نورانی بنا دے اللہ گناہوں سے ظلمتی دل بن گیا ہے اندھیرا ہو گیا ہے اللہ اسے اجالوں میں تبدیل فرما دے اللہ نیکیوں کا ذوق شوق دے دے اے الہ العالمین روحانی جسمانی امراض سے شفا کاملہ عطا فرما ہمارے مشائخ جو زندہ ہیں ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما ان کے سلسلوں کو دوام ان کے فیوض سے مستفید ہونے والا بنا دے اے اللہ علماء کا حفاظت فرما اے اللہ مساجد کی مراکز کی خانقاہوں کی تیرے راستے میں چلنے والے تیرے بندوں کی حفاظت فرما اے الہ العالمین اپنی رضا والی زندگی ہمیں عطا فرما اور جب تک زندہ رکھتے ایمان پر زندہ رکھ جب وقت آخر ہو کلمے والی موت عطا فرما پورے خاتمہ سے حفاظت فرما پوری موت سے حفاظت فرما اے اللہ قریب ماضی میں جتنے ایمان والے مرد عورتیں چلی گئی اللہ تمام کی بے انتہا مغفرت فرما اللہ جمی قبرستان والوں کی مغفرت فرما جو علماء چلے گئے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما اے اللہ ہاتھ اٹھا کے جو مانگا عطا فرما جو مانگنے سے رہ گیا نصیب فرما پورے مجمع کی مغفرت فرما اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما اور دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے میں منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین